اسی خیال میں جی رہا ہے کہ ایک نہ ایک دن مدینہ جانا نصیب ہو، لیکن جانے سے پہلے وہ کیا سوچتے ہیں سماعت کیجئے۔ کہ اے زہرا کے بابا سنے التجا، مدینہ بلا لیجئے۔ اے زہرا کے بابا سنے التجا، مدینہ بلا لیجئے۔ ہر آدمی کو مدینہ شریف جانے کی تمنا ہے، اور ہر آدمی مدینہ جانے کی خواہش رکھتے ہیں کہ اے زہرا کے بابا سنے التجا، مدینہ بلا لیجئے۔ کہیں مر نہ جائے تمہارا گدا، مدینہ بلا لیجئے۔ کہیں مر نہ جائے تمہارا گدا، مدینہ بلا لیجئے۔ اگلا شعر دیکھیں۔ ستاتی ہے مجھ کو، رلاتی ہے مجھ کو، یہ دنیا بہت آزماتی ہے مجھ کو۔ ستاتی ہے مجھ کو، رلاتی ہے مجھ کو، یہ دنیا بہت آزماتی ہے مجھ کو۔ ہو دنیا کی باتوں سے ٹوٹا ہوا، مدینہ بلا لیجئے۔ ہوں دنیا کی باتوں سے ٹوٹا ہوا، مدینہ بلا لیجئے۔ اے زہرا کے بابا سنے التجا، مدینہ بلا لیجئے۔ کہیں مر نہ جائے تمہارا گدا، مدینہ بلا لیجئے۔ اور اگلا شعر دیکھیے کہ بڑی بے کسی ہے، بڑی بے قراری، نہ کٹ جائے آقا یوں ہی عمر ساری۔ بڑی بے کسی ہے، بڑی بے قراری، نہ کٹ جائے آقا یہ عمر ساری۔ بڑی بے کسی ہے، بڑی بے قراری، نہ کٹ جائے آقا یوں ہی عمر ساری۔ کہاں زندگانی کا کچھ ہے پتہ، مدینہ بلا لیجئے۔ اے زہرا کے بابا سنے التجا، مدینہ بلا لیجئے۔ یہ احساس ہے مجھ کو میں ہوں کمینہ، حضور آپ چاہے تو آؤں مدینہ۔ گناہوں کی دلدل میں ہوں پھنسا، گناہوں کی دلدل میں ہوں پھنسا، مدینہ بلا لیجئے۔ کہیں مر نہ جائے تمہارا گدا، مدینہ بلا لیجئے۔ ہر آدمی اسی خیال میں جی رہا ہے کہ ہم مدینہ شریف کب جائیں۔ عاشق اپنے نبی کی محبت میں مچل رہا ہے۔ شاعر کہتے ہیں ابھی جاؤ ابھی جاؤ۔ مدینہ بلا لیجئے، یہ احساس ہے مجھ کو میں ہوں کمینہ، حضور آپ چاہے تو آؤں مدینہ۔
گناہوں کی دلدل میں ہوں پھنسا، مدینہ بلا لیجئے، مدینہ بلا لیجئے۔ اور اگلا شعر کو دیکھیے، میں دیکھوں وہ روضہ، میں دیکھوں وہ جالی۔ جب کوئی حاجی حج کرنے جاتے ہیں اور مدینہ شریف پہنچتے ہیں، حضور کے روضے کی جالی کو جب دیکھتے ہیں تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے وہ وہی جانتے ہیں۔ تھوڑا اس کا ساؤنڈ کم کر دیجیے، ساؤنڈ تھوڑا کم کیجیے۔ اس وقت ایک حاجی کو واقعی مدینہ چھوڑ کر کے آنے کا من نہیں کرتا ہے۔ اس وقت میرا دل و جان، ہوش و خیرت سب مدینے جا پہنچے۔ شاعر کہتے ہیں کہ میں دیکھوں وہ روضہ، میں دیکھوں وہ جالی، بلا لیجئے مجھ کو بھی سرکار عالی۔ کہاں جائے آقا یہ منگتا بھلا، مدینہ بلا لیجئے۔ کہاں جائے آقا یہ منگتا بھلا، مدینہ بلا لیجئے۔ نہ اتنا میں ماں اور بابا کو چاہوں، تمہیں جتنا چاہوں کسی کو نہ چاہوں، میرے بال بچے ہو تم پر فدا، مدینہ بلا لیجئے۔ ایک مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ اپنی اولاد، اپنی دولت، اپنی جان سب سے زیادہ حضور سے محبت کرنا ہے، سب سے زیادہ اپنے رسول سے محبت کرنا ہے۔ یعنی جب تک اپنی جان سے زیادہ بڑھ کر کے، اپنی اولاد سے بڑھ کے، اپنی اولاد سے، اپنی دولت سے، اپنی جان سے، ہر چیز سے زیادہ محبت رسول سے نہیں ہوگی، تب تک کوئی کامل اور پکا مسلمان نہیں ہوگا۔ ایک پکا مسلمان بننے کے لیے، ایک سچا مسلمان ہونے کے لیے، ایک کامل مسلمان بننے کے لیے اپنی جان سے، اپنی دولت سے، اپنے خاندان سے، رشتہ دار سے، سب سے زیادہ اپنے رسول سے محبت کرنی ہوگی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بات اپنے گھر میں بتا رہے تھے۔ حضرت عمر کا بیٹا حضرت عمر کی بات سن کر کے اگر مگر کرنے لگے، یعنی وہ کہنے لگے ایسا کیسے، ایسا کیسے، کچھ بات تھی ان لوگوں میں۔ حضرت عمر نے ہاتھ میں تلوار نکال لی اور کہا کہ خبردار، میں نبی کی بات کر رہا ہوں، نبی کی شان بیان کر رہا ہوں، اور تم اگر مگر کر رہے ہو، نکلو میرے گھر سے۔ جس گھر میں اگر مگر نبی کی شان میں کرنے والا ہو، اس گھر میں عمر نہیں رہتا ہے، اور جس چھت کے سامنے، جس چھت کے نیچے عمر رہتا ہے، اس میں نبی کی شان میں کوئی اگر مگر کرنے والا نہیں رہ سکتا ہے۔ ہاتھ میں تلوار لے لی اور گردن پہ رکھنے جا رہے تھے کہ نکلو نہیں تو سر کاٹ کے رکھ دوں گا۔ یہ عاشق ہے کہ حضور کی شان میں اگر مگر سننا نہیں پسند کرتے ہیں۔ حضور کی بات آ جائے تو یہ وہ سب سننا پسند نہیں کرتے ہیں، صرف حضور ہی کی بات ہو اور اسی کو ماننا ہے۔ حضور کی بات آ جائے تو وہ سوچنا نہیں ہے، سمجھنا نہیں ہے، بالکل دل سے ہی دل مان لینا ہے اور دل سے تسلیم کر لینا ہے کہ حضور نے فرمایا، ہمیں ماننا ہے۔ جب حضرت عمر حضور کی شان بیان کر رہے تھے تو ان کا بیٹا، ایک بیٹا تھا، وہ ایک بیٹا کہنے لگا، مگر اگر اس طرح کی کچھ جملہ نکالا، حضرت عمر کہتے ہیں میں حضور کی بات کر رہا ہوں، حضور کی شان بیان کر رہا ہوں، حضور کا تذکرہ کر رہا ہوں، اور تم اگر مگر کرتے ہو، میرے گھر سے نکلو نہ تو گردن کاٹ کے رکھ دوں گا۔ حضرت عمر کا وہ بیٹا چلے گئے کہاں؟ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس۔ جا کے کہنے لگے، اے ابو بکر صدیق، چلیے میرے بابا غصہ میں ہے،
میرے بابا جلال میں ہے، ذرا ان کو سمجھائیے۔ میں اس بات کو سمجھنے کے لیے اگر مگر کیا تھا، میں ان کی بات سے انکار نہیں کیا تھا، بلکہ اس کو میں سمجھنا چاہتا تھا، اس لیے اگر مگر کیا تھا۔ لیکن چلیے میرے بابا غصہ میں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق آ گئے اور کہنے لگے اے عمر ذرا ٹھنڈا ہو جا۔ حضرت عمر کہنے لگے اے ابو بکر تم کہہ رہے، اے ابو بکر آپ کہہ رہے کہ ٹھنڈا ہو جا، آپ کو پتا بھی ہے کہ اس نے کہا کیا ہے؟ تو اس وقت حضرت ابو بکر نے فرمایا اے عمر یہ سمجھنے کے لیے کہا تھا کہ اس بات کو بہترین انداز سے سمجھا جائے، اس لیے انہوں نے اگر مگر کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق اس وقت بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا اور کہنے لگا اے ابو بکر صدیق اگر یہی جملہ آپ کا بیٹا کہتا اور جملہ ارشاد آپ فرماتے، تقریر آپ کرتے، حضور کی شان بیان آپ کرتے، اور آپ کا بیٹا اگر انکار کرتا تو آپ کیا کرتے؟ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے اے عمر اگر میرا بیٹا اگر مگر کرتا تو تم تو تلوار نکالے تھے نا، میں اس بیٹا کی گردن پہ تلوار چلا دیتا۔ میں یہ بھی نہیں دیکھتا کہ میرا بیٹا ہے، میں یہ بھی نہیں سوچتا کہ میرے گھر کا یہ نور نظر ہے، اگر نبی کی شان میں میرا بیٹا اگر مگر کرتا تو میں اس کی گردن کاٹ کے رکھ دیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی یہ محبت ہے۔ اذان دے دیجئے پہلے۔